डेविल से शादी बाय मलीशा राना एपिसोड 7। बेटा तुम जागी हुई हो तो बाहर क्यों नहीं आई? मैं सोचती रही कि तुम सोई हुई हो अभी तक। जुबैदा बेगम शानजे के कमरे में आई मगर उसे जागते देख वजह पूछने लगी बाहर ना आने की। अम्मी बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा मेरा। आप प्लीज़ मुझे कॉफ़ी भिजवा दें यहीं पर। शांजी जो कि उलझी हुई थी कल रात आशिर की हरकतों और बातों की वजह से एक नई परेशानी उसके सर पर आ गिरी थी। आशिर ने सुबह उसके साथ बाहर जाने का कहा था और शांजे का इनकार करना उसे चैलेंज लगा। तभी शांजे राज़ी हो या ना हो वो उसे अपने साथ ले जाकर ही रहेगा का चैलेंज खुद वो दे दिया देकर चला गया। पर क्या वो पूरा कर सकेगा या कल सिर्फ यूं ही कह दिया था? इसी कश्मकश में वो मुब्तला थी। बेटा खाली पेट कॉफ़ी कौन पीता है? मैं जूस और टोस्ट खुद लाकर देती हूँ। पहले इतनी कमज़ोर हो गई हो। ज़ुबैदा बेगम जो कि खुद किचन में जाए अपनी बेटी के लिए ब्रेड पर मक्खन लगाए वही जूस ग्लास में डाल ले जाने लगी मगर आशिर को घर के अंदर आते देख, बेटा तुम यहाँ पर? मगर कैसे? ज़ुबैदा बेगम खुद चौंक गई थी क्योंकि आशिर को उनके घर का एड्रेस कैसे पता चला। वो आंटी आपसे कल भी कहा था मैंने कि शांजे को इतनी जल्दी घर मत लेकर जाएं। कम से कम जब तक स्टिचेस नहीं खुल जाते तब तक हॉस्पिटल रहना ही दुरुस्त होता है। मगर आप फिर भी उन्हें घर ले आई। अब शांजे को हॉस्पिटल में ले आ लेने आया हूँ। उसका चेकअप करके वापस घर छोड़ दूँगा। आशिर का कुछ ज़्यादा ही अपने पेशेंट के लिए जज्बाती हुए जज्बाती होना ज़ुबैदा बेगम को खुद खटकने लगा। बेटा इतनी ज़हमत की क्या ज़रूरत है? मैं ड्राइवर के साथ भेज भेज देती हूँ। तुम बस फ़ोन करके मुझे बता देते। नहीं आंटी, मैं भी तो आपके बेटों जैसा ही हूँ। आप बेफ़िक्र रहें, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर आपकी बेटी को ले जाऊँगा और वापस घर छोड़ भी दूँगा। अच्छा बेटा ठीक है, मैं ये नाश्ता पहले शांति को दे आऊँ, तब तक तुम भी चाय पी लो। नहीं आंटी बस लाएं मैं उसे दे आता हूँ। खुद ज़ुबैदा बेगम के हाथ से ट्रे पकड़े आयशर ने खुद शांजे के कमरे में जाने की ज़िद की। बेटा तुम मेहमान हो, ऐसे काम मेहमान थोड़ी ना करते हैं। प्लीज़ बैठो, मैं अभी देकर आ जाती हूँ। आंटी प्लीज़, अभी बेटा कहा और साथ मेहमान भी कह दिया, ये बहुत गलत बात है। आप आराम करें, मैं बस अभी आया। खुद सीढ़ियाँ चढ़ता वो शांजे के कमरे की तरफ जाने लगा मगर उसे कैसे मालूम कि कौन सा कमरा शांजे का है? ज़ुबैदा बेगम ने भी उसे नहीं बताया था। कहीं आशिर को शांजे पसंद तो नहीं आ गई? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा इंसान मेरी बेटी की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। ज़ुबैदा बेगम जो कि पहले से ही इन दोनों के रिश्ते का तसव्वुर करती खुश होने लगी। दरवाज़े का हैंडल प्रेस किए बिल्कुल खामोशी से आशर शांति के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी आ गई, प्लीज़ ये
بند کر دیں، کب سے کوشش کر رہی ہوں میں، مگر اپنی بازو زیادہ نہیں ہلا سکتی ہوں۔ دروازے کی جانب شانزے کھڑی اپنی بند کرنے کا کہنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی امی کمرے میں آئی ہیں ناشتہ لے کر۔ شانزے وجہ سے وہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ٹرے کو بیڈ پر رکھتا اچانک سے عاشر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ خود چلتا ہوا وہ شانزے کے پیچھے جائے کھڑا ہو گیا۔ امی جلدی کریں، کب سے میں کھڑی ہوئی۔ شانزے کے ایک مرتبہ پھر سے کہنے پر عاشر ہاتھ آگے بڑھائے اس کی پکڑتا آہستہ آہستہ سے اوپر کرنے لگا۔ وہ اس منظر کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی انگلیاں جان بوجھ کے وہ ہلکے ہلکے سے اس کی شانزے کو جھرجھری دلوانے کا سبب بنے جائے۔ جب آخر اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوئے، کھینچنے لگا جیسے کہ کھولنا بھی چاہ رہا ہو مگر اس حد تک بڑھنے سے ڈر بھی رہا ہو۔ اپنا چہرہ شانزے کے بالوں کے ساتھ چھوتا ہوا وہ شانزے سے مزید بڑھانے سے خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری کیوں چھو رہی ہیں؟ غصے سے شانزے پلٹ گئی مگر بالکل اپنے پیچھے عاشر کو دیکھ شوق کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ "تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟" نہ لگنے کی وجہ سے بار بار کھسکے جائے تبھی اپنے ہاتھوں کو وہ غصے سے چلا اٹھی۔ "شش! آہستہ بولو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ بس آنٹی سے اجازت لے لی ہے میں نے اور ایک چل رہے ہیں ہم۔" عاشر جس کی نظریں بار بار شانزے کے مگر بامشکل سے نظریں پھیرتا، بار بار وہ شانزے کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کیے جائے۔ بکواس بند کرو اپنی، امی ہرگز اجازت نہیں دیں گی۔ پھر سے چوری چپکے آئے ہو نا، مگر اب میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں بلکہ ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ بیڈ پر پڑے اپنے موبائل کو اٹھانے کی خاطر وہ بڑھی مگر عاشر اسے روکنے لگا۔ جب شانزے اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی، اس کی جو بامشکل سے سنبھالے ہوئے تھی وہ کاندھے سے نیچے گر گئی۔ شانزے واپس سے اٹھنے لگی تاکہ صحیح کر سکے مگر عاشر اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کو رکھتا واپس سے لٹائے۔ "سوری، لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو ایسا کرنے کے لیے۔ پولیس کو بلا کر مجھے پکڑوانا چاہتی ہو، جبکہ میرا قصور کیا ہے؟ تمہیں باہر کافی پر لے جانا چاہتا ہوں بس۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو مان جاؤ ورنہ مجھے اپنی مرضی کرنی پڑے گی۔" عاشر جو کہ شانزے کی ہاتھ رکھے اسے الٹا گرائے ہوئے تھا، وہ اٹھ کر سیدھی نہیں ہو پا رہی تھی جبکہ اس شخص کا ہاتھ شدید پریشان کر رہا تھا۔ "چھوڑو مجھے امی۔" شانزے اپنی امی کو پکارنے لگی مگر عاشر اس کی کھینچتا۔ "خاموش ہو جا۔" یوں کھینچنے کی وجہ سے وہ ٹوٹتا کھل گیا، یعنی کہ ایک وہی چیز تھی جو شانزے کے جسے عاشر توڑ چکا تھا۔ شانزے ساکت رہ گئی۔ اب تو وہ خود بھی سیدھی ہو کر نہیں اٹھ سکتی تھی کیونکہ اگر ذرا سا بھی وہ ہلی اتر جائے گی اور عاشر کی نظروں سے وہ اپنا آپ ہرگز نہیں بچا پائے گی۔ "آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔" "یار تم بھی کیوں ضد کرتی ہو؟
اب بھی آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، تم چل رہی ہو یا نہیں؟ جہاں خود عاشر حرکت کرتا وہیں پھر معافی مانگتا اس حرکت کو غلطی بنا دیتا۔ یا تو عاشر بہت زیادہ چلاک انسان تھا یا پھر واقعی میں معصوم۔ جاؤ یہاں سے، شانزی جو کہ بس عاشر کو فی الحال یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ نہیں جاؤں گا جب تک تم راضی نہیں ہو جاتی میری بات ماننے کے لیے، شانزی کی سہلاتا ہوا خود بھی وہ شرط رکھ گیا۔ میں نے کہا جاؤ۔ اس کا ہاتھ جھٹکنے کی خاطر شانزی ہلکا سا اوپر اٹھی، مگر بے شک اس وقت مگر عاشر دیکھ پا رہا تھا، بس وہ جنہیں دیکھ کر بڑھ جاتی ہے۔ عاشر بغیر پلکیں جھپکائے بس اسی نظارے کو دیکھنے میں مصروف خود کو کر چکا تھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، تم جو کہو گے میں کروں گی، بس پلیز فی الحال جاؤ۔ آخر مجبوراً شانزے کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن آئی پرومس وہ دن بھی جلد آئے گا جب خود میں تمہارے اتاروں گا۔ تم چاہ کر بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی، کیونکہ ہمارا رشتہ تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ وہ ایک وعدہ کر رہا تھا، وہ بھی ایسا جو کہ شانزی کو شاکڈ کر جانے کا سبب بنا۔ عاشر اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ لڑکی جس کی شادی عین نکاح والے دن ٹوٹ گئی، اس سے عاشر شادی کرنا چاہتا ہے۔ عاشر کے کمرے سے باہر جاتے ہی جلدی سے سیدھی ہوئے واپس سے شانزی، مگر اس دوران اس کی کلائی پر موجود زخم سے خون نکلنے لگا۔ میں کیا کروں اس انسان کا، میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ اسے سنبھال لیں گے۔ جلدی سے فون اٹھائے، اس نے ارحم کو کال کر دی۔ اسے صرف ارحم پر ہی بھروسہ تھا، وہی ہمیشہ کی خاطر اپنی بہن کی ہر مصیبت کو دور کر سکتا تھا۔ ارحم جو خود شدید پریشان اور غصے میں تھا، میرم اسے نہیں مل پا رہی تھی۔ جلدی میں وہ فون لانا بھی بھول چکا تھا، گھر میں ہی پڑا ہوا تھا اس کے فون۔ 2 کالز پوری جانے کے باوجود آگے سے رسپانس نہ ملنے پر وہ روتی ہوئی، اب وہ میرے بھائی بالکل نہیں رہے، بلکہ اس میرم کے ہی شوہر رہ گئے ہیں۔ پھر کیوں سنیں گے وہ میرا فون؟ شانزی تم کمزور نہیں ہو، خود سامنا کرو اس مصیبت کا۔ وہ خود کو ہمت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھول خود کمرے سے باہر نکلی، مگر عاشر یہاں پر نہیں تھا۔ کیا چلا گیا وہ؟ شانزی کو یقین تو نہیں آ پا رہا تھا، تبھی کنفرم کرنے کی خاطر خود اسے تلاش کرنے لگی۔ چند قدم ہی وہ آگے بڑھی تھی جب حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارحم کے کمرے کا دروازہ عاشر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لاک مضبوط ہونے کے باعث اس سے کھولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ غصے سے شانزی کی آواز سن عاشر فوراً سے پیچھے ہٹتا۔ وہ یہ کس کا کمرہ ہے؟ میرا مطلب کہ مجھے شور کی آواز سنائی دی، کیا یہاں اندر کسی کو بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ عاشر کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جیسے کہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہو وہ۔ یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ۔ تم ڈاکٹر کی جگہ مجھے کبھی کبھی پولیس والے کیوں لگتے ہو جو
جاسوسیاں کرتے رہتے ہو؟ آخر تم ہو کون اور ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کل رات کو بھی یہاں گھوم رہے تھے کیا؟ چور ہو یا کوئی دشمن؟ شانزے کا کل رات والا واقعہ یاد آ گیا جو کل اسٹور روم میں لائٹ جلی ہوئی تھی۔ ہاں تم نے صحیح کہا، میرا یہاں پر آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ میری بہت قیمتی چیز یہاں پر موجود ہے جو مجھ سے چرا کر یہاں پر لائی گئی ہے۔ شانزے کے نزدیک پڑتا عاشر خود اقرار کرنے لگا۔ دور رہ کر بات کرو۔ اور کون سی چیز؟ کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ قدم پیچھے ہٹے شانزے نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری سب سے قیمتی چیز اپنے پاس رکھنے کے باوجود مجھ سے تم سوال پوچھ رہی ہو؟ شانزے کی ریلنگ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ وہیں عاشر بھی اسی ریلنگ پر ہاتھ رکھتا شانزے کے بھاگنے کے سبھی راستوں کو روک گیا۔ دور رہو اور نکلو یہاں سے۔ امی! شانزی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اسے یہاں سے جانے کا کہے خود اپنی امی کو آواز لگانے لگی مگر عاشر اس کے اپنا ہاتھ رکھتا۔ تم ہو وہ چور جس نے میرا دل چرا لیا ہے۔ پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تو کچھ تو الگ محسوس کیا، جیسے کہ وہ مل چکا ہو مجھے جس کی کب سے تلاش تھی۔ تم جیسی ٹوٹی ہوئی لڑکی جس سے مجھے محبت ہو گئی۔ میں بس تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چاہو تو گھر میں اپنے نوکر رکھ لو مجھے۔ میں یہیں ایک نوکر ایک کونے میں پڑا رہا کروں گا، لیکن بس تم میرے سامنے رہو، پاس رہو۔ شانزے جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے عاشر اس سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ لڑکی جس نے خود کی جان لینے کی کوشش کی، جس کی شادی ٹوٹ گئی، اس سے کیسے کوئی عشق کر سکتا ہے؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آنٹی سے بھی بات کر لوں گا، بس پہلے تمہاری رضامندی سننا چاہتا ہوں۔ عاشر جو کہ 2 یا 3 ملاقات کے بعد ہی سیدھا شادی کرنے کا ایک ارادہ رکھ رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا اتنی جلدی محبت واقعی میں ہو جاتی ہے یا پھر عاشر کے ارادے کچھ اور ہی تھے؟ جب شانزے کو اس پر شک ہونے لگا تو یوں اظہار محبت کر دی اس نے۔ جاؤ یہاں سے، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی اور پلیز دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ عاشر کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہٹے شانزے نے اسے جانے کا کہا۔ وہ پھر سے محبت کرنے جیسے روگ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی جہاں بدلے میں صرف درد ہی ملتا ہے۔ پلیز شانزے، ایک مرتبہ میرے بارے میں بھی تو سوچو، عاشر ریکویسٹ کرنے لگا جب شانزے ہاتھ جوڑتی۔ پلیز چلے جاؤ، میں اب کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں بچی ہوں۔ جاؤ اور کسی بہترین لڑکی کا انتخاب کرو۔ خود شانزے اپنے کمرے میں چلی گئی، وہیں عاشر نیچے جائے۔ آنٹی میں چلتا ہوں۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پر بیٹا، شانزے کو چیک اپ کے لیے لے کر نہیں جانا؟ نہیں آنٹی، وہ صحیح ہے، خدا حافظ۔ وہ انہیں کہے چلا گیا۔ شاید اسے برا لگا یوں شانزے کا انکار کرنا۔ وہی کمرے میں خود کو بند کرتی وہ رونا شروع ہو گئی۔ پہلا زخم بھرا نہیں جو پھر سے کوئی اور انسان اس کی زندگی میں گھس رہا تھا۔ موسم خراب سا ہونے لگا تھا۔
سیاہ بادل جو کہ آسمان پر چھانے لگے تھے۔ ناول کو خراب موسم سے ڈر لگتا تھا، مگر اب اس سے بھی کہیں بڑے بڑے خوف سے مل چکی تھی وہ۔ تبھی خراب موسم ہونے کے باوجود وہ بس چلے جائیں، کوئی ایسا ٹھکانہ وہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں چھپ سکے وہ، جہاں پر ارحم کبھی نہ پہنچ سکے۔ پیدل ان ویران راستوں پر چلتی، وہ گھر سے تو کافی دور آ چکی تھی، اب تو ٹانگوں میں بھی اس کے جان نہیں بچی تھی۔ تبھی بینچ پر بیٹھتی وہ سانس بحال کرنے لگی۔ قریب ایک ریڑھی والا بزرگ شخص اس لڑکی کی حالت کو دیکھتا غور کرنے لگا۔ پاؤں میں چپل، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، تھکن سے چور۔ اگر وہ گھومنے آئی ہے بھی گرم جوتے اور کپڑے تو ضرور پہنتی۔ کچھ دیر سوچتا وہ گلاس پانی کا میرم کے لیے لے آیا۔ بیٹا یہ لو، پانی پی لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کیا کھو گئی ہو تم؟ وہ بزرگ شخص ہمدردی جتا رہا تھا۔ نہیں بابا جی، وہ میں انجان ہوں، یہاں کام تلاش کرنے آئی ہوں۔ میرم نے جھوٹ بول دیا کہ وہ دوسرے شہر سے یہاں کام ڈھونڈنے آئی ہے۔ اچھا بیٹا، کام چاہیے تو پھر تو تم بالکل صحیح انسان سے ملی ہو۔ میرے پاس بہت سے کام ہیں۔ ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک میرم کو دیکھتے وہ بولا۔ میرم دوپٹہ صحیح طریقے سے لیتی۔ نہیں، میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ وہ بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا، تم جیسی لڑکیوں کے لیے ہمارے پاس بہت سے کام ہیں۔ وہ شخص پیچھے ہی پڑ گیا، مگر میرم تیز قدم بڑھاتی آگے جانے لگی۔ وہ بزرگ شخص فون نکالے کسی کو کال کرتا۔ جلدی آؤ، ایک بڑی مہنگی چیز ملی ہے مجھے۔ اب کی مرتبہ تو لاکھوں ملیں گے، لاکھوں۔ کسی کی مجبوریوں کا فائدہ پھر سے اٹھایا جانے والا تھا، بجائے مدد کرنے کے اپنا مطلب پورا کرنے والا تھا وہ۔ میرم ارحم سے بچنے کی خاطر اس بھیڑیوں کی دنیا میں نکل پڑی تھی، جہاں ایسی لڑکیوں کی تلاش رہتی ہے جو مجبور، بے سہارا ہوں۔ ایک نئی مصیبت سے ملنے والی تھی میرم۔ پیدل سڑک پر چلتی، شام ہونے کو تھی۔ میرم کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جہاں وہ رک سکے، بلکہ اب تو تھکاوٹ اور بھوک پیاس کی وجہ سے ایک قدم بھی بڑھا پانا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ یا اللہ، میری مدد فرمائے۔ وہیں رکتی، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بس کہیں لیٹ جانا چاہتی تھی جہاں وہ مطمئن ہو کر سو سکے۔ ایسی محفوظ گاہ چاہیے تھی اسے، مگر ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ میڈم، لفٹ چاہیے؟ کچھ لوگ، جن میں سے دو گاڑی سے باہر نکلتے میرم سے خود مدد کرنے کی آفر کرنے لگے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ ایک خوف کی لہر ان لوگوں کو دیکھ وجود میں دوڑتی محسوس کرتی وہ آگے کو بڑھنے لگی۔ ارے میڈم، ہم NGO سے ہیں، آپ جیسی بے سہارا لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ بھی میرم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کہا نا نہیں چاہیے مدد، اب کی مرتبہ میرم نے غصے سے کہا، جب ان میں سے ایک شخص نے میرم کی بازو پکڑ لی۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ چل ہمارے ساتھ، ضرور کسی
کے ساتھ گھر سے بھاگی نکلی ہوگی، تبھی رات کے اس پہر سڑکوں پر بے سہارا بھٹک رہی ہے۔ میرم کو لاوارث سمجھتے وہ اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے، مدد کرو کوئی میری۔ میرم پورا زور لگائے اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اسے ایک شخص کو کاٹنا ہی پڑا۔ تبھی میرم کی بازو اس نے چھوڑی۔ اندھا دھند میرم سڑک پر بھاگنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، مگر ویران سڑک پر اسے کوئی اور انسان نہیں دکھ رہا تھا جس سے مدد مانگ سکے۔ وہیں وہ بھی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ٹانگیں جو پہلے سے ہی تھکن سے چور تھی، اب بھی اس کے بھاگنے کی رفتار میں کمی ہونے لگی۔ بھوکی پیاسی سر چکرانے لگا تھا اس کا، مگر اپنی خود کو بچانے کی خاطر وہ آخری سانس تک بھاگنے لگی تھی۔ وہ لوگ جو کہ میرم کے قریب بس پہنچنے ہی والے تھے، جب اچانک سے میرم سامنے سے آ رہی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے لگی۔ صحیح وقت پر اگر گاڑی چلانے والا شخص اسے نہ روکتا تو یقیناً میرم کو کافی بری چوٹ لگ جانی تھی۔ گاڑی صحیح وقت پر رکنے کے باعث میرم بس اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، جیسے کہ موت کو اپنے قریب سے دیکھ لیا ہو۔ پلیز ہیلپ می۔ وہ بس آنکھیں بند کیے ایک ہی بات دہرا رہی تھی جب گاڑی میں بیٹھا شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سن لڑکی، چل ہمارے ساتھ۔ وہ لوگ آگے کو بڑھتے میرم کو بالوں سے پکڑنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ میرم کو ہاتھ بھی لگا پاتے، گاڑی والے شخص اس کی بازو پکڑے مروڑتا ہوا توڑ گیا۔ اس قدر خوفناک چیخ اپنی بازو ٹوٹنے پر مارتا وہ وہیں گر گیا۔ میرم نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول لیا، چونکہ جن لوگوں سے وہ ڈر کر بھاگ رہی تھی وہی اب خود کی مدد کے لیے رو رہے تھے۔ کس نے چھوا تھا اسے؟ گرج دار آواز کے ساتھ وہ شخص پہلا سوال پوچھ گیا۔ میرم اس آواز کو پہچانتی تھی۔ شاکڈ ہوئے وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خوف سے اس کی اپنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چونکہ ارحم اس کے سامنے تھا جس سے بچنے کی خاطر وہ بھاگ رہی تھی۔ اتنا سب کچھ برداشت کر رہی تھی، قسمت نے پھر سے اس کا ٹکراؤ اسی شخص کے ساتھ کروا دیا۔ کس نے ہاتھ لگایا تھا میری بیوی کو؟ بے رحمی کے ساتھ ارحم وہاں موجود سبھی لوگوں کی بازو کو توڑ رہا تھا۔ میرم کو چھونے جیسا گناہ جو کر دیا تھا انہوں نے، پھر ارحم کیسے معاف کر سکتا تھا؟ میرم صدمے کی وجہ سے پیچھے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ پھر سے ارحم سے دور جانا چاہتی تھی، ارحم کے ساتھ اسی گھر میں واپس نہیں لوٹ سکتی تھی جہاں ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر درد بھری سزائیں دی جاتی ہیں، جہاں اس کے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ارحم کے اشاروں پر ناچنے والی وہ بس ایک گڑیا تھی۔ میرم جو کہ پتھر کے ساتھ ٹکراتی گرتی گرتی سنبھلی جب ارحم پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میرم یوں ارحم کو خود کی جانب دیکھتے دیکھتے بھاگنے لگی۔ ارحم اسے روکنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر ایک شخص نے ارحم کے مار گیا۔ ارحم اس کا ہاتھ پکڑتا توڑتا
मीरम अरहम के लगने पर शॉक्ड रह गई। अरहम, आपको चोट लगी है। भागती हुई उसके पास जाए, इस गहरे घाव से निकल रहे, कांपना शुरू हो गई। कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो मेरे साथ। अब भी वो मीरम का बाजू पकड़ता उसे गाड़ी में बैठने का कहने लगा, जबकि खुद की हालत ख़राब हो रही थी उसकी। अच्छा खासा बहे जा रहा था उसका। हमें अस्पताल जाना चाहिए, प्लीज़ आप बैठें। मीरम जो खुद अरहम को गाड़ी में बैठने का बोलने लगी, मगर अरहम उसके दुपट्टा छीनता। मैं ठीक हूँ, ये फ़िक्र करने वाला नाटक बंद करो। मीरम को पकड़ाए, खुद मीरम के ही दुपट्टे को अपने ज़ख्म पर बांध गया, जिससे कम अज़ कम खून निकलना तो बंद हो जाता। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ज़ख्म गहरा लगा है। मीरम जो फिर से वही बात दोहराने लगी। ऐसे छोटे मोटे ज़ख्मों को सहने की आदत है मुझे। वैसे भी तुमसे मिला है ये ज़ख्म, फिर हॉस्पिटल में जाकर इलाज डॉक्टर से क्यों करवाऊँ? तुम्हारी वजह से मुझे ज़ख्म मिला है, फिर मरहम भी तुम ही लगाओगी। अरहम जो सख्त नाराज़गी से मीरम की इस हरकत की वजह से सारा दिन वो उसे ढूंढता रहा, और अगर अब वो यहाँ से ना गुज़र रहा होता तो वो लोग क्या हशर करते मीरम का, उसे कहाँ लेकर जाकर बेच देते। मुझे नहीं आती मरहम लगानी, प्लीज़ आप चाहे तो हॉस्पिटल चले जाएं। मीरम जो के अरहम को ठंड से बचने की खातिर बढ़ने लगी। आप भी उसका अब भी उसका वही मकसद था, अरहम से दूर जाना। जब बाजू से पकड़े खींचता, अरहम गाड़ी के साथ बुरे तरीके से मीरम को लगाए। अगर एक कदम भी मुझसे दूर जाने की खातिर बढ़ाया तो कसम खाकर कह रहा हूँ, तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। फिर हमेशा हमेशा के लिए चढ़ने के लिए भी तरसना तुम। अरहम, जिसका मीरम पर चिल्लाना इस लड़की के वजूद में कँपकँपी भर गया। खौफ से वो कांपने लगी थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। घर से भागकर इस बात की सज़ा तुम्हारे लिए मुंतखब मैं पहले ही कर चुका हूँ, जो तुम्हें वापस इसी जगह जाकर मिलेगी जहाँ से तुम भागी थी। अरहम जो के गाड़ी का दरवाज़ा खोल धकेलने के अंदाज से मीरम को अंदर बिठाता। अ- अरहम जी, प्लीज़ मुझे जाने दें। मीरा मिन्नत किए जाए, वो वापस ऐसे शख्स के साथ उसके घर नहीं जा सकती थी जहाँ से इतनी मुश्किल से वो भागी थी। मगर अरहम खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता, उसे स्टार्ट किया, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। अब उसे क्या हो गया? गुस्से से अरहम गाड़ी से बाहर निकलने लगा, मगर ज़ख्म में दर्द होने पर वो गिरता गिरता संभला। अरहम जी, आराम से। जल्दी से मीरम गाड़ी से निकलती, अरहम को संभालने लगी, मगर हाथ से इशारा किए वो उसे दूर हटने का कहता। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। तुम चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। अरहम, जिसने सख्त बॉडी अरहम ने मीरम के दुपट्टे को बांधा हुआ था। अरहम जी, आप बीमार पड़ जाएंगे, कुछ पहन तो लें। मीरम बेशक नफ़रत करती थी अरहम से, उसे दूर भागना चाहती थी, मगर इंसानियत के नाते फिर भी वो फ़िक्र कर रही थी उसकी। मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत है। गाड़ी का बोनट खोल और चेक करने लगा कि आखिर मसला क्या हुआ है गाड़ी को, मगर वो ठीक लग रही थी, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गुस्से से गाड़ी को ठोकर लगाता, उसे भी
वही खराब होना था। चलो निकलो बाहर, हम पैदल चल कर जाएंगे। और हम वो पहला शख्स था जो किसी लड़की को अपने साथ ले जाने वाला था, वो भी पैदल। अरहम जी, आपकी हालत ऐसी नहीं है जो पैदल चला जा सके, वो भी रात के पहर। यहीं रुक जाते हैं, शायद कोई गाड़ी वगैरह गुजर जाए, हम उनसे लिफ्ट मांग लेंगे। मीरम जो कि इस जगह से नहीं जाना चाहती थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी बेहतरी इसी में है। खामोश रहो और जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। वैसे भी अरहम किसी से कुछ भी मांगने की आदत नहीं रखता, बल्कि हमेशा दिया ही है, चाहे वो नफ़रत हो, मोहब्बत हो या फिर लिफ्ट। अरहम इस कदर अकड़ू मिजाज मकरूर इंसान था, और यही आदत उसे हर इंसान के दिल में उतारने का हुनर भी रखती थी। कराची का मशहूर बिजनेसमैन और हर लड़की का क्रश यूं ही नहीं बना हुआ था वो, मगर सिवाय मीरम के वो उसकी कज़न होने के बावजूद नफ़रत करती थी। चलो, मीरम का हाथ पकड़े और हम अपने साथ ले जाने लगा। वीरान सड़क, जहाँ इर्द गिर्द सख्त दरख्त और पहाड़ थे, वहीं रात के पहर जानवरों की आवाज़ें अलग खौफनाक माहौल बना रही थी। ऊपर से सर्दी। मीरम, जिसने अरहम की शर्ट को पहना हुआ था, फिर भी ठंड से कांपे जाए, जबकि अरहम बिल्कुल सही चल रहा था। मीरम हैरान थी। एक तो इतनी गहरी चोट लगी हुई है उसे, मगर फिर भी अरहम मजबूती से उसका हाथ थामे चल रहा है। ठंड भी नहीं लग रही उसे, बहुत सख्त जान है वो। एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दूर से आती मीरम को दिखाई दी। वो देखें, शायद कोई आ रहा है, हम लिफ्ट मांग लेते हैं। मीरम, जिसके चेहरे पर खुशी बिखर चुकी थी, मगर अरहम उसका हाथ दबाता, कहा ना, मुझे किसी से कुछ मांगने की आदत नहीं है। खामोशी से चलती रहो। वो बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान था। आप मत मांगे, मैं मांग लेती हूँ, वरना इस रात में इस ठंड से हम ज़रूर मर जाएंगे। मीरम, जो कि खुद का हाथ छुड़वाने की कोशिश करती, बोली, तुम बीवी हो मेरी, और जो काम मुझे नहीं पसंद वो तुम्हारी भी नापसंदगी में शामिल होना चाहिए। अरहम ने मीरम का हाथ नहीं छोड़ा और गाड़ी उनके करीब से गुजरकर चली गई। मीरम, जिसे ठंड लग रही थी, अरहम को गुस्से से घूरने लगी। बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त उसे इस शख्स पर। इस सर्दी की सर्द रातों में सड़कों पर हम भटक भी तुम्हारी वजह से ही रहे हैं, एंड आई प्रॉमिस इस ठंड को भी मैं तुमसे ही बदलूँगा। खींचने के अंदाज से अरहम मीरम को लिए आगे बढ़ने लगा। दूर एक खाली झोंपड़ी दिखाई दी, जहाँ शायद कोई रहता था, मगर इस वक्त उसकी